بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جلیل خان کراچی، ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ گزرے والا پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کچھ انتہائی اہم ترین چیزیں جو کہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ یقین مانے میں بارہا انڈیا کے جو ٹاپ 10 چینلز ہیں ان کے اوپر پاکستان کی نمائندگی کرتا رہتا ہوں، بیٹھتا رہتا ہوں، ان کی گفتگو سنتا ہوں، اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی دیتا رہتا ہوں۔ یقین مانے اس وقت انڈین میڈیا اور ان کا ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا جس قسم کا پروپاگنڈا کر رہا ہے اس میں سارا کا سارا قصور ہمارا ہے، ہماری ریاست کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے موقع دیا ہے ان کو بات کرنے کا، تو تبھی وہ بات کر رہے ہیں نا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ رینجرز لے کر گئے، پولیس لے کر گئے، ایک عام احتجاج ہو رہا تھا۔ جو سیکرٹری جنرل ہیں آزاد کشمیر کے طارق فاروق صاحب، انہوں نے بھی آج یہی کہا ہے کہ ایک عام جو ان کا رائٹ ہے، ہر ایک کا رائٹ ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو صورتحال پاکستان کے اندر بنائی ہوئی ہے وہی صورتحال آپ آزاد کشمیر کے اندر بھی امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ اصل وجہ اس کی یہ بھی ہے، جس طرح پاکستان کے اندر استحکام نہیں ہے سیاسی، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج آئی ایم ایف بھی یہی کہہ رہا ہے، اور ساتھ آئی ایم ایف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے باقی تمام سیاسی گروپوں سے زیادہ ووٹ لیے۔ یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ تحریک انصاف کو صرف 7% لوگوں نے ووٹ دیا ہے، آج آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے باقی سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں سیاسی استحکام موجود نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی رجیم چینج سے لے کر اب تک کی صورتحال ہے۔ اس سے پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی، اور یہی صورتحال آزاد کشمیر کے اندر بھی ہو چکی ہے۔ جب سے رجیم چینج آئی، جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا، وہاں سے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، ایک اور بندہ انوار الحق، کیونکہ وفاق میں بھی انوار الحق لایا گیا، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی انوار الحق نامی ایک بندہ جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، ان کو لایا گیا۔ تو دونوں نے پاکستان کا اور آزاد کشمیر کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر نہ سیاسی استحکام ہے اور نہ ہی آزاد کشمیر کے اندر سیاسی استحکام ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی دھرنا ہو، جب بھی کوئی احتجاج ہو، جب بھی کوئی بندہ اپنے حقوق کی بات کرنا چاہے، تو پاکستان کا ایک رول بن چکا ہے، اس کو ڈنڈے مارے، ان کو گرفتار کریں، گرفتار کر کے ان کو جیلوں کے اندر ڈالیں، انٹرنیٹ سروس بند کر دیں، موبائل سروس بند کر دیں، تشدد کریں، ان زور زبردستی کے حوالے سے جتنا ہو سکے ان کے اوپر تشدد کریں، اور ان کو اس یعنی ایک طریقہ کار ہوتا ہے چپ کرانے کا، تو یہی طریقہ کار اپنایا جائے۔ پورے پاکستان کے اندر ایسا ہوا ہے، لوگوں کے کاروبار بند کیے گئے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، گندی ویڈیوز بنائی گئی، کیمرے لگائے گئے۔ عام شخص تو دور کی بات ہے، پاکستان کے اندر پاکستان کے ججز صاحبان جنہوں نے انصاف دلانا ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے خود لکھ چکا ہے، باقاعدہ طور پر وہ اپنا خود انصاف مانگ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر صورتحال یہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جیو نیوز کے اوپر رانا ثناءاللہ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کرنا پڑیں گے، ان کو لے کر آنا پڑے گا۔ نہ صرف رانا ثناءاللہ، اس سے پہلے جاوید لطیف، اور آج تو آصف کرمانی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت صرف ایک بندے کے پاس بیانیہ ہے جو بک رہا ہے، جو عوام کے پاس ہے، وہ بندہ ہے قیدی نمبر 804، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ مسلم لیگ نون کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکیں، تاکہ کچھ ہم اپنے بیانیے میں یا پھر کم از کم ان کی مقبولیت میں تو کمی لا سکیں نا کسی حوالے سے۔ کوشش کی جا رہی ہے، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگلی خبر یہ ہے کہ آج زرتاج گل صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ زرتاج گل جنرل سیٹ کے اوپر جیت کر آئی ہے۔ پاکستان میں عموماً بہت سی خواتین مخصوص نشستوں کے اوپر آتی ہیں، کم خواتین ہیں جو جنرل سیٹوں کے اوپر جیت کر آتی ہیں اپنے بل بوتے کے اوپر۔ ان میں سے ایک زرتاج گل صاحبہ ہے۔ زرتاج گل صاحبہ نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور یہ کہا کہ میں حج کے لیے جانا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ یعنی آج پاکستان کے اندر میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ استحکام کی صورتحال یہ ہے کہ عدالت سے اجازت مانگنا پڑتی ہے کسی بھی رکن قومی اسمبلی کو کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔
کیونکہ ان کا نام ECL میں ہے، تو ECL سے نام نکلوانے کے لیے آج انہوں نے رجوع کیا ہے عدالت سے، آپ اندازہ کریں، یہی وجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ آج عارف علوی صاحب نے لاہور کے اندر دن گزارا، اور اس سے پہلے انہوں نے گجرانوالہ اور باقی شہروں کا دورہ بھی کیا تھا، اور وہ کافی ایکٹیو ہیں۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ جب صدر تھے تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے تعلقات کیوں ہموار نہیں کروائے، انہوں نے کہا کہ میں نے آئین و قانون کے مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کی لیکن اس میں ناکام رہا، لیکن اب میں صدر نہیں ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں کی آپس میں صلح ہو جائے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ کیونکہ عمران خان ایک حقیقت ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ حلیم عادل شیخ صاحب آج گفتگو کر رہے تھے، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ عمران خان کی جو ڈیل ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے، تو اس کا سب سے زبردست جواب جو ہے وہ حلیم عادل شیخ صاحب نے دیا ہے کہ عمران خان کوئی ڈیلر نہیں ہے، وہ لیڈر ہے۔ ڈیلر ڈیل کرتا ہے، لیڈر لیڈ کرتا ہے، وہ لیڈ کر رہا ہے۔ مذاکرات کرنے والے کریں گے، انگیجمنٹ کریں گے یا مذاکرات کریں گے، وہ فواد چودھری والا نظام جو وہ سامنے آ رہا ہے۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔